السلام علیکم خواتین و حضرات، وقت ہوتا ہے آج کے اسپیال کا. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور شو میں میرا ساتھ دے رہی ہیں ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیز. السلام علیکم. السلام علیکم ناظرین آپ کو بارش مبارک ہو. آج ہلکی ہلکی بارش ہوئی ہے لاہور میں، اور بھی شہروں پہ موسم بڑا خوشگوار ہو گیا ہوا ہے چونکہ سون بھادروں کا موسم آ گیا ہے. یہ جو ساون کا موسم ہوتا ہے نا ناظرین، اس میں خیال رکھنا چاہیے، کیڑے مکوڑے نکل آتے ہیں. اچھا. موسم تو یہ اچھا ہو جاتا ہے مگر کیڑے مکوڑے نکل آتے ہیں، اور جو بچے کھیل رہے ہوتے ہیں گھروں میں ان کو چاہیے کہ یہ کیڑے سے احتیاط کرے، چونکہ کیڑا ان پڑھ ہوتا ہے، اس کو عقل نہیں ہوتی، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بچہ جو ہے اس کو نہیں لڑنا، وہ لڑ پڑتا ہے. تو اس لیے یہ خیال. یہ دیکھو میں لیکچر دے رہا ہوں سون بھادروں پہ اور وہ دیکھو موبائل پہ لگا ہوا ہے. یہ جب سے موبائل آیا اس نے بیڑا گرک کر دیا کلاس روموں کا. ادھر لیکچر ہو رہا ہے اور اسٹوڈنٹ جو ہے وہ موبائل میں لگے ہوئے. چچا اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ کوئی سانپ والی گیم نہیں کھیل رہے، ایک ضروری میسج آنا تھا. بڑا ضروری میسج تھا تمہارا، بڑا ضروری میسج. محمود رشید صاحب نے تمہیں میسج کر کے نواں سٹیپ پوچھنا تھا، ہے نا؟ اچھا فرمائیں، آپ کریں بات. حد ہو گئی ہے ویسے. ایمان سے موبائل نے ستیہ ناش کر دیا ایجوکیشن کا. بالکل. وہ ایک استاد نے کہا نا اپنے شاگرد سے کہ یار تم روزانہ سر نیچے پھینک کے میرا لیکچر سن رہے ہوتے تھے اور ساتھ تڑاتا نوٹ کر رہے ہوتے تھے، آج تم میری طرف دیکھ کے میرا لیکچر سن رہے ہو. شاگرد کہتا ہے کہ جی اصل میں آج میرے موبائل کی بیٹری آف ہے جی. بجائے نوٹ کرنے کے موبائل پہ لگا ہوتا تھا. بالکل ان نالائق. کیا موبائل جب نہیں تھا تو کیا یہ مانا تھا؟ شاگرد غور سے استاد کی بات سنتے تھے. اس وقت استاد بھی اصلی استاد ہوا کرتے تھے، اس طرح کے استاد نہیں ہوتے تھے. یہ دیکھو یہ پھپھے کٹن عورت کی طرح میرے ساتھ آگے سے متکا لگائے رکھے گا. وہ جیسے کپتی عورت کو خامدنی نہیں کہہ دیا کہ نہیں تم اس طرح کی روٹی نہیں پکاتی جیسی میری اماں پکاتی تھی. وہ آگے سے کہتی ہے تو تم بھی تو اس طرح کا آٹا نہیں گوندتے جیسے تمہارا والد گوندتا تھا. بات سنا کرو یار خدا کے لیے. پتہ نہیں تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی، اوپر سے گزر جاتی ہے، اس لیے نہیں غور کرتے. اصل میں ڈیپ گفتگو کرتا ہوں. بہت بہت. میری گفتگو وہ سنتا ہے جو اس کی ڈیپتھ میں جائے. اور یہ پینٹ کوٹ پہن کے آ جاتا ہے، ڈیپتھ میں بھی جائے اور جس کو سوئمنگ آتی ہو. ہاں وہی نا، یہ پینٹ کوٹ پہن کے آ جاتا ہے، روزانہ کچھا پہن کے آئے، اس میں ٹوپی مارے، پہلے اس کی ڈیپتھ میں جائے، پھر اس کو پتا چلے کہ یہ کیا پھول جھاڑ رہا ہے اپنے منہ سے. عزیزی ہے کہ کچھو کو میں یار کیا مطلب تمہارا؟ پلیز ایکسپلین. یار یہ مجھے یاد ہی لینا شروع ہو گیا. ویسے میں معافی چاہتا ہوں. جتنا تمہیں ایزی لینا اتنا تم زیادہ کیوٹ لگتے ہو، یقین کرو بس. یار خدا کے لیے مجھے کیوٹ لگوانے کے لیے بھی اتنا کیا یار. بےزتی کیوں کروں گا یار، تمہاری عزت کرتا ہوں، بلکہ تم سے محبت کرتا ہوں. چنگی محبت کرتی ہو تم، بات میری تم سمجھ نہیں رہے ہوتے. تمہاری تو اسے نرس والی محبت ہے جو ڈاکٹر سے محبت کر بیٹھی. بیچاری ڈاکٹر کی بجائے سارا دن میڈیکل اسٹور والے کے پاس ہی بیٹھی رہتی تھی. چونکہ ڈاکٹر کے لو لیٹر وہ پڑھ ہی نہیں تھی سکتی، میڈیکل اسٹور والے ہی پڑھ سکتا تھا. اس کو ہی پوچھتی تھی کہ پرا میڈیکل اسٹور والے یہ دیکھنا ڈاکٹر صاحب نے کیا لکھا ہوا ہے. میڈیکل اسٹور والا آگے سے بتاتا تھا کہ سسٹر ہے یہ انٹیسٹو پونٹ نہیں لکھا ہوا، یہ لکھا ہوا آئی لو یو صبح دوپہر شام. اتنی محبت کرتا ہے وہ تم سے. مائی گاڈ. خبر سنا دو آج. یس. پرویز خٹک آزادی مارچ کے انتظار میں چائے اور سگریٹ پیتے رہے. ہائے 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 ہائے. یہ منظر میں بھی دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ اچانک. پہلے تو میں حیران ہو گیا، میں نے کہا یار یہ سگریٹ کے ساتھ سگریٹ کون لگا گیا ہوا. پھر میں نے اپنی آنکھوں کو مل مل کے دیکھا، پھر نہ مجھے یقین آیا. میں نے کہا یار لوہے کو تو لوہا کاٹتا ہے، یہ سگریٹ کو سگریٹ کیسے پھونک رہا ہے. اتنی ولولہ انگیز تقریر کی ہے انہوں نے نصف شب کے وقت. یار میں ان سے محبت کرتا ہوں، تم بیچ میں کیوں بولتے ہو؟ یہ کون سی محبت کر رہے ہو؟ سگریٹ کے ساتھ سگریٹ لگا رہے ہو. تمہیں پتہ ہے آج کل 0 نمبر ہٹ ہوا ہوا ہے. اچھا. کترینہ کیف اور پرویز خٹک صاحب، ان جیسا سمارٹ ہندو پاک میں کوئی نہیں. ویسے اس طرح کے بندے کو ذرا میں محبت سے کیوٹی کیوٹی باتیں کرتا ہوں. ویسے تو ماشاءاللہ سمارٹ آدمی ہے. صحیح. اور شاید ان کو ڈاکٹر نے کہا ہو کہ ذرا ورزش کیا کرے، ڈمبل پھیرا کرے. انہوں نے کہا ہو کہ یار ڈمبل تو اٹھایا نہیں جاتا، سگریٹ بھی میرے لیے ڈمبل ہی ہے.
दूसरे दिन जाके डॉक्टर को कहेंगे डॉक्टर साहब फिल्टर वाले डंबल नहीं मुझसे उठाए जाते, सादे डंबल फेर लिया करूं मैं। डॉक्टर ने आगे से कहा कि खट्टर साहब आपके डंबलों के फिल्टरों में रुई की जगह लोहा लगा हुआ है। मैं ईमान से यही समझता रहा हूं कितनी देर। अच्छा। फिर मेरी बेगम ने पीछे से आके मुझे कहा कि कॉल डोडे खोल के देख, परवेज खटक साहब खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला है। फिर मुझे समझ आई कि ओहो इसलिए बेचारे कंटेनर में घुस गए हैं कि बाहर मींह कड़ी का मौसम है। अब ये रखते ही वहां चले, बाद में कारकुन बेचारे डांगे पकड़ के दरख्त से भी ये आला उतार रहे हो। वैसे ही मान से बड़ी हिम्मत है सारे तहरीक इंसाफ के लीडरों की कि किस किस्म की बारिश में तकरीरें करते रहे। बारिश वाले गाने तो देखे थे, बारिश वाली तकरीर पहली बार ही देखी। यकीन करो मुझे सारे मुकर्रिरीन में से कल परवेज खटक की तकरीर सबसे ज्यादा इंप्रेसिव लगी। वाकई मान से क्या बात है, तकरीर उन्होंने बहुत अच्छी की, बीच में उन्होंने पश्तो भी बोली जाहिर है। बोली थी, obviously, बिल्कुल। बहुत प्यारे क्यूट हैं। वेल डन परवेज खटक साहब। ईमान से कल मैं आपकी तकरीर सुन के बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ। आपकी तकरीर आवरी का बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अगली खबर भी परवेज की है, लेकिन परवेज मुशर्रफ की। चलो, यानी लाखों लोगों के मजमे वाले परवेज से सीधा इक्का दुक्का बंदे वाले परवेज पे आ गई। परवेज मुशर्रफ ने अपने कारकुनों को इनकलाब मार्च में शामिल होने की हिदायत कर दी। सही बेचारे दानिश्वर कह रहे थे कि इस्लामाबाद बंद हो जाए। तो देखो यार परवेज मुशर्रफ साहब ने भी अपने कारकुनों को कह दिया कि उठो। यार मजाक शुरू कर दोगे, इतनी जल्दी में इतनी ट्रेनों का इंतजाम हो ही नहीं सकता। अच्छा, एक दिन में कहां से इतनी ट्रेनें लेके आएंगे? सही बात है, 5-6 ट्रेनें तो होनी चाहिए जिससे इनके कारकुन जाके उधर खेलते रहे, वरना कल्ला बंदा उदास हो जाता है यार। अब आगे किस परवेज की खबर है? अब परवेज की नहीं, अमेरिका की है। अमेरिका और बरतानिया ने अपने शहरियों को पाकिस्तान के सफर से रोक दिया। शाबाश यार, ये अमेरिका क्यों एवं लाडला बना लेता है अपने शहरियों को? ये जिन शहरियों ने इधर आना है, इधर के सफर करने हैं, वो यार पाकिस्तानी है जिन्होंने उधर नेशनैलिटी ली हुई। बिल्कुल। अमेरिका अपनी था भाई हमें डरा होता है, बरतानिया अपनी जगह पे डरा होता है। हालांकि वो जो अमेरिका के अब शहरी बन चुके हैं जो इधर आते हैं पाकिस्तान में, वो इधर से ही गए हुए हैं। सही। उनको सारी समझ है कि जुलूस किधर से आए तो किस गली में मुड़ जाना है। बिल्कुल। या जुलूस में से अगर एकटा आए तो नीचे बैठना है, ये सजेद होना है। आंसू गैस का शेल दिखे तो या तो फटाट उसे उठा के वापस पुलिस पे फेंक देना है, या अपना रुमाल निकाल के गिला करके आंखों पे रख लेना। ईमान से मैंने खुद देखा है, बाहर से आया हुआ एक बंदा जुलूस में खड़ा था, पुलिस ने आंसू गैस का शेल फेंका है, वो लोग दौड़ने लगे तो वो बंदा कहता है पापे कुथा दौड़ने हो, और रुमाल नाल फड़ी के तो पीछे छुट्टी चलो। मैंने जाके पूछा, मैंने कहा पापे हो कुथों आए हो? आगे से कहने लगा मैं उठा बर्मिंघम होना जी, इतना इमरान खान ने जुलूसा तकन आया। मीरपुरी जुबान का मजा लेने के लिए बात बढ़ा रहा है। यार मीरपुरी हमारे भाई नहीं है, दोस्त हैं अपने, बंदा याद करता है इसी बहाने। बिल्कुल ऐसे ही। अब आगे किस परवेज की खबर? अब कौन से परवेज की खबर सुनाऊं आपको? और कोई परवेज नहीं, परवेज तो बेबा है, परवेज रशीद है, परवेज लाई है, परवेज अशरफ है, बड़े परवेज पड़े हुए हैं। अब अजीज साहब की फेवरेट खबर, लाहौर चिड़ियाघर में काजल नामी शेरनी के हाथ 3 बच्चों की पैदाइश। सदके जावा मुबारक। आए शेरनी दे घर बच्चे जमे, मैं सदके जावा अपनी काजल शेरनी दे। आए काजल शेरनी नूं भी मुबारकां ते अजय देवगन नूं भी मुबारकां। जिउंदे रहन, अल्लाह करे वड्डे हो के बैलेट पेपर ते छपण वाले शेर ना बनन, शिकार करन वाले शेर बनन। अल्लाह पहले जंपे च हिरन सुटन। सदके जावा किधरे बच्चियां दी झांड ना लवा लेना, बिल्लियां लगन लग पैणगियां। कवेल भी दियो कि अंदर ही लम्मे पाए सारे। हाय हाय उतरा बाला दा प्यो ते वेख करके फिर सौंगे। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।
یار جنید دو بڑے مارچ ہوئے ہیں، انقلاب مارچ اور لانگ مارچ، بہت بہت بڑے مارچ ہوئے ہیں، ہوئے نہیں ہو رہے ہیں، ہو رہے ہیں وہاں پہ۔ اب تو ترنا یار، اب مارچ نہیں ہو رہا، وہاں بیٹھے بیٹھے تو نہیں لوگ مارچ کر رہے۔ ٹیکنیکل بات کی ہے یار، لفظ جو ہے انگلش کا اس کی ٹیکنیکل سپیلنگ پہ جایا کرو۔ میرا خیال ہے کہ اب انگلش سے زیادہ ہمیں دعاؤں پہ زور دینا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، بلکہ گڑ گڑا کر دعا کرنی چاہیے اللہ کہ ہر طرف خیر و عافیت رکھے۔ اس وقت میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سمجھ نہیں کوئی آ رہی، میرے ورگے دانشور بندے کو بھی نہیں سمجھ آ رہی، میڈیا کے اوپر اتنا پسوڑی نہیں بلکہ پسوڑا پڑ گیا ہوا ہے۔ دیکھو نا تم کہ اگر تم مختلف چینل لگا کے دیکھو تو ایسے لگتا ہے کہ یار یہ بندہ جو بات کر رہا تھا، دوجا بندہ بالکل ہی 90 کی ڈگری پہ بات کر رہا ہے، چلو 180 کی ڈگری پہ نہ صحیح، کم از کم 90 کی ڈگری پہ اپوزٹ ہوا ہے۔ اور وہ پارٹی والے لوگ تو خیر کر ہی رہے ہوتے ہیں، مگر چینل جو ہے نا وہ بالکل ہی مختلف باتیں کر رہے ہیں، جس سے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کتنا بڑا ترنا ہوا ہے یا مارچ ہوا ہے، یا کچھ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ہی پھڑوس ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہلا ہو گئی ہے۔ ایک طرف کہا جا رہا ہے جی کہ 2,500 سے 3,000 لوگ ہیں، ایک یہ انتہا ہے، اور دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب 30 لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں۔ سوشل میڈیا پہ ذمہ داران کی طرف سے یہ بات بھی کہی جا رہی ہے۔ 30 لاکھ آنا بڑی تعداد ہوتی ہے، من دال لو تو اس میں دانے نہیں 30 لاکھ ہوتے۔ دیکھنا یار، مطلب شرکا کی تعداد سے لے کے مطالبات تک دونوں طرف ایک انتہا پسندی نظر آ رہی ہے، اور ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ جناب انقلاب، خوشحالی کا انقلاب جو ہے وہ قوم کے دروازے پر دستک دے رہا ہے، اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ جناب قوم بارود کے ڈھیر پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ مطلب دونوں طرف سے ایک انتہا نظر آ رہی ہے، اور کوئی مصلحت پسندی والی بات نظر نہیں آ رہی، سمجھ نہیں آ رہی، کو کچھ کہہ رہا ہے کو کچھ کہہ رہا ہے، بندہ کس کی بات پہ یقین کرے کس کی بات پہ نہ کرے، کیا بنے گا ہمارے یہ نو کا؟ اصل میں مجھے جس بات پر اعتراض ہے یا جو رویہ مجھے ڈرا رہا ہے وہ یہ انتہا پسندی کا ہے، جو آپ کو مین سٹریم میڈیا میں بھی نظر آ رہا ہے، سوشل میڈیا میں بھی نظر آ رہا ہے، سیاسی جماعتوں کے قائدین میں بھی نظر آ رہا ہے، حکومت میں بھی نظر آ رہا ہے۔ ایک یعنی کوئی بھی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، اور ایک سیریس ایفرٹ نظر بھی نہیں آ رہا۔ جی جائز مطالبات کے لیے بھی آپ ہارش قسم کا لب و لہجہ اپنا رہے ہیں، جس کے بعد کوئی شخص بھی آپ کے جائز مطالبات بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آتا۔ اور یہ اس بات کا مظاہرہ بھی دونوں طرف سے دیکھنے میں آ رہا ہے۔ حکومت کا کام ہے معاملات کو ٹھنڈا کرے، اس کے لب و لہجے میں بھی وہ جو ایک نرمی ہے نظر آنی چاہیے وہ نہیں ہے، بلکہ ایک تانا زنی نظر آ رہی ہے۔ او آپ تو بندے نہیں اکٹھے کر سکے، بھئی وہاں جو اتنا مطلب انسان اکٹھا ہوا وہ بندے نہیں ہیں، ان کے سپورٹرز نہیں ہیں، اور دوسری طرف سے جو لب و لہجہ ہے اس میں بھی وہی ہارشنس نظر آ رہی ہے۔ اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ دونوں جو بڑی جماعتیں اس وقت دھرنے دے کر بیٹھی ہیں ان کے مطالبات تو بہت حد تک اخلاقی بھی ہیں، قانونی بھی ہیں اور آئینی بھی ہیں، ان کو غیر آئینی نہیں کہا جا سکتا۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر وہ وزیر اعظم کے استعفے کا مطالبہ کرتے ہیں تو یہ بھی ایک آئینی مطالبہ ہے نا۔ کسی سیاسی جماعت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ وزیر اعظم کی تبدیلی کا مطالبہ کرے، مڈ ٹرم الیکشن کا مطالبہ کرے، یہ اس کا آئینی طور پر قادری صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ڈسٹر لے کے سب کو ہٹا دیو۔ نہیں، وہ میں عمران خان کے مطالبے کی بات کر رہا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ ان کا بھی جو مطالبہ ہے طاہر القادری صاحب کا وہ اس حد تک تو جائز ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آئین پر اس کی صحیح روح کے مطابق عمل کیا جائے، وہ آئین کو سائڈ پہ نہیں رکھ رہے، وہ کہتے ہیں کہ آئین پر اس کی صحیح اسپرٹ کے مطابق عمل کیا جائے، سمجھ میں آنے والا مطالبہ ہے۔ لیکن اس کے لیے جو دونوں طرف سے مطلب سیاسی جماعتوں کا تو فرض، اپوزیشن تو ہمیشہ ہارش لب و لہجہ اختیار کرتی ہے، حکومت کا فرض ہے کہ وہ اس وقت آگ کو ٹھنڈا کرے، لیکن میرا خیال ہے کہ اپوزیشن کو بھی مطلب آل ٹوگیدر آپ بریو ذمہ قرار نہیں دے سکتے کہ وہ جس مرضی لب و لہجے میں بات کرے۔ آپ ہزاروں لوگوں کو اسلام آباد کے دل میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، خدا نخواستہ کسی لمحے بھی ایک چھوٹی سی شرارت جو ہے بڑی آگ لگا سکتی ہے۔ جی بڑی خطرناک پوزیشن ہوئی ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ادھر اور اتنی دور سے گئے ہوئے ہیں، وہ آپ کے اس وقت کے لب و لہجے کی وجہ سے وہ بھی جذباتی ہو سکتے ہیں۔ اس وقت پرابلم یہ ہے کہ دونوں طرف کے قائدین کا جو لب و لہجہ ہے وہ قومی سطح کے لیڈروں والا نہیں ہے،
بلدیاتی سطح کے لیڈرز والا ہم نے لب و لہجہ اور باڈی لینگویج اختیار کی ہوئی ہے. مطلب آپ بلدیاتی الیکشنز میں دیکھتے ہو کہ اس طرح کے ذاتی سطح پر آ کر آپ تانے دیتے ہو اس کے ماضی کے, اس کی ذات برادری کے. اب ذات برادری کے حوالے سے بھی تم دیکھو کہ ہم کن کن موضوعات دونوں طرف سے چھیڑا جا رہا ہے. ایک طرف سے آپ نے ایک خاص برادری کو وہاں پر اتفاق سے 2 شخص گرفتار ہوئے, آپ نے ایک خاص برادری کو آپ نے نشانے پر رکھ لیا اور اس کی تضحیق کرنا شروع کر دی, جس پر اس برادری سے تعلق رکھنے والے لاکھوں لوگوں کی دل آزاری جو ہے وہ بہت فطری امر لگتی ہے. دوسری جانب کی باتیں کر رہے ہیں اور دوسری جانب اس طرح کی باتیں بھی آپ نیٹ پر مطلب جگہ جگہ پر ایسی پوسٹ دیکھتے ہیں کہ جناب یہ پٹھان آئے ہوئے ہیں تحریک انصاف کے جلسے میں, ہم دیکھتے ہیں یہ نسوار کے بغیر کتنے دن گزار سکتے ہیں. دوسری طرف سے یہ بٹو کریسی اور گلو بٹ پومی بٹ. وہ جمشید دستی صاحب نے جو تقریر کی ہے, تم نے کل صحیح کہا تھا کہ ان کو زبردستی وزیر تعلیم لگانا چاہیے. وہ بے شک کہتے رہے کہ نہیں میں نے نہیں لگنا, ان سے کہیں کہ نہیں لگنا آپ نے وزیر تعلیم. جس طرح بندہ کسی کو دیوار کے ساتھ نہیں لگاتا, اس طرح ان کو وزیر تعلیم لگانا ہے. دستی صاحب آپ کو زبردستی وزیر تعلیم بنانا ہے. ہاں جی, ان کی دستی مروڑ دیں اگر بنا ہمارے بات سنو, جمشید دستی تو پھر 1 یا 2 حلقے بآسانی جیت سکتا ہے. مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ ایسے لوگ جو 1 حلقہ بھی نہیں جیت سکتے, انہوں نے پورے سسٹم کو یرغمال بنایا ہوا ہے. مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت جانی چاہیے اور کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے, سسٹم رہے یا شیخ رشید صاحب ان کی تقریر ایسے ہی ہوتی ہے کہ اگر میرے پاس 1 سیٹ اور ہوتی تو وزیر اعظم میں ہوتا. دیکھو نا یار, خاجوں رانوں بٹوں کے پتہ نہیں کیا کیا نام لے کے برادری تعصب, قومی تعصب, صوبائی تعصب پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں سچی بات ہے کہ یہ جو دونوں احتجاجی دھرنے ہیں یہ پتہ نہیں کہاں جا کے منتج ہوں گے, لیکن میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس سارے سین کے بعد کا جو اگلا منظر ہوگا نا, یہ جب یہ گھروں کو واپس چلے جائیں گے, جو بھی مطالبات منواتے ہیں یہ تو بعد کی بات ہے, لیکن یہ جو زخم لگے ہوئے ہیں نا پوری ہماری سیاست پر, پورے معاشرے پر, یہ بڑے گہرے ہیں. یہ جو ہم تعصب پھیلانے کی بات بار بار جس کو ہم کنڈیم کر رہے ہیں, اس کے حوالے سے ہمیں سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. خواہ ہم سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کوئی تبصرہ آرائی فرما رہے ہیں, یا ہم مین سٹریم میڈیا میں کوئی بات کر رہے ہیں, یا ہم کسی گلی چوک یا چوراہے پر گفتگو کر رہے ہیں, ہمیں اس بات کا ادراک کرنا چاہیے, احساس کرنا چاہیے کہ میرے کہے ہوئے کسی لفظ سے کسی کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی. چھوٹی چھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کر ہم کسی کو بزدلی کے تانے دے رہے ہیں. عمران خان صاحب کنٹینر سے نکل کر بلٹ پروف گاڑی میں بیٹھ گئے تو وہ بزدل ہو گئے. وہ جناب انہوں نے, ان کو 102 103 بخار تھا کہ وہ اسلام آباد میں بنی گالا اپنے گھر چلے گئے تو وہ بزدل ہو گئے. آپ معاملات کو, آپ کی خواہش یہ ہے کہ معاملات کو ایگریویٹ کریں, معاملات کو اور خرابی کی طرف لے کے جائیں. انسانیت ہے والوں کا بھی. یہ رانا ثناء اللہ صاحب حالانکہ فیصلہ آباد آرام سے گھر بیٹھے ہوئے نہیں باز آتے, ان کا ذرا سا انٹرویو تم سنو تو ایسے لگتا ہے کہ اللہ معاف کرے کو آگے سے کوئی گالی بھی نکال دے. دیکھو کہ آج اس احتجاج کے 3 دن مکمل ہو گئے, اور اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ مذاکرات ہی اس مسئلے کا حل ہے تو مذاکرات کا آغاز کرنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے. حکومت کی طرف سے ابھی تک کوئی سیریس ایفرٹ دیکھنے میں نہیں آ رہی. جی جی ناظرین, یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. یار تمہاری مہربانی ہے, مان جاؤ, ایسے نہ کرو. پچھلے مدر ڈے پہ بھی اس نے مس کر دی تھی. اس کے پاس مسعود احمد اکاڑوی ایک شاعر ہے, ان کی لکھی ہوئی ایک ماں کے اوپر نظم ہے. پلیز اسے کہو سنا دے, لوگ تمہیں بہت ٹویٹ کریں گے. میں سویٹ ہوں تو ٹویٹ کریں گے نا. کام شروع کر لیں گے. اچھا تم نے سنی ہے نا, لمبی بہت ہے, اس لیے تم نے ذرا ہمت سے سننی ہے اور میں نے بھی تسلسل سے سنا دینی ہے. اوکے. دودھ اور شہد میں گوندا پہلے عرش بری کی مٹی کو, ممتا کا پہ کر پہنا آیا, نور کی بارش میں نہلایا, اس میں اپنا عکس ملایا, پھر ایسا شاہکار بنایا. قدرت کی فنکاری ماں ہے, پھولوں کی پھلواری ماں ہے. اس سا کوئی اور کہاں ہے, ماں کا رشتہ سب سے افضل خالق نے تخلیق کیا ہے. پیار محبت پہر وفا اخلاص سے مالا مال کیا ہے.
اپنے بعد خدا نے اونچا ممتا کا اقبال کیا ہے. 4 کتابوں سے بھی پہلے اس دھرتی پہ ماں اتری ہے، جس کی کوکھ سے جنم لیا ہے ہر ایک پیغمبر نے. سادھو سنت فقیر اور جوگی، بیراگی بنجارے جوگی، صوفی قطب ابدالی ولی، سب ممتا کے مرہون منت. ماں جس کے قدموں میں جنت، ماں جس کی آنکھوں میں ٹھنڈک، سرتا پیر محبت ہے یہ، شفقت ہے یہ، چاہت ہے یہ، رحمت برکت راحت ہے یہ، عزت ہے یہ، حرمت ہے یہ، عجز نیاز کی صورت ہے یہ، قدرت کا بحروپ ہے ممتا، رب کا دوسرا روپ ہے ممتا. دھوپ کڑی میں چھاؤں جیسی، وسط میں دریاؤں جیسی، کون سی ہستی ماؤں جیسی. جسم سے جیسے جاں کا رشتہ، آیت سے قرآن کا رشتہ، وہ بچے سے ماں کا رشتہ. ماں چاہے انسانوں کی ہو، جنگل کے حیوانوں کی ہو، چاہے کسی پرندے کی ہو یا پھر کسی درندے کی ہو، ماں تو ماں ہے. ممتا میں اتنی طاقت ہے وہ ننھی سی چڑیا کو بھی پل میں باز بنا سکتی ہے. وہ اپنے بچوں کی خاطر موت سے جان لڑا سکتی ہے. کووں کی یلغار کے آگے سینہ تان کے آ سکتی ہے. ہر مشکل میں فاختہ اپنے بچوں کے آگے ہوتی ہے. ماں وہ ہستی جس کی گود ہے اطلس اور کم خواب سے بڑھ کر، انجم اور مہتاب سے بڑھ کر، پیار کا موجے مارتا دریا. ہر ایک ماں کا سینہ ہے یہ. ممتا کا دل کھول کے دیکھو جیسے شہر مدینہ ہے یہ. اس دھرتی کا کونا کونا، اس مٹی کا ذرہ ذرہ ممتا کے اوصاف کا شاہد. یہ اپنے بچوں کی خاطر تکلیفوں میں پڑ سکتی ہے، ہر مشکل سے لڑ سکتی ہے. ماں چاہے مشرق کی ماں ہو، ماں چاہے مغرب کی ماں ہو، قربانی ایثار کی مورت، شفقت کی احساس کی صورت، چھاتی سے لپٹا کر بچے خود گیلے پر سونے والی، سیرت اور کردار کی دیوی. ممتا عین فرشتوں جیسی، ممتا عین فرشتوں جیسی. کب ہے دوسرے رشتوں جیسی دنیا میں اقلوتی نعمت، صرف اور صرف بہشتوں جیسی. ماں کی گود میں سر رکھتے ہی کیسے ہمیں اماں ملتی ہے، ایسے کوئی کب ملتا ہے جیسے اپنی ماں ملتی ہے. بچوں کے چہرے پڑتی ہے، ان کے ہر ایک دکھ اور سکھ کا 100% اندازہ ماں ہے. دور شفق کے چہرے پر وہ صبح نو کا غازہ ماں ہے. جنت کا دروازہ ماں ہے. چہرے کی تقدیس کو دیکھو، پھولوں سے بھی تازہ ماں ہے. ممتا کے قدموں سے اونچا کوئی اور مقام نہیں. ماں سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی دوسرا نام نہیں ہے. ممتا کو تخلیق کیا ہے قدرت نے اپنے ہاتھوں سے، اس میں اپنا عکس ملایا، نور کی بارش میں نہلایا. 4 کتابوں سے بھی پہلے اس دھرتی پر ماں اتری ہے جیسے جسم جاں اتری. کیسا مزہ آیا جی. بالکل یہ مس کی ہوئی تھی اس نے، اور اس کی ٹکر پہ پھر میں بھی لکھ بیٹھا تھا. اچھا میں نے کہا پھر چلو میں پھر بیگم پہ ہی لکھ دیتا ہوں. ماں کی اس سے اچھی تعریف اب مجھ سے نہیں تھی ہو سکتی. پھر میں نے کہا بیوی کی تعریف کر دیتا. ضرور ضرور. جی میری بھی یہ طویل نظم ہے، تسلی سے سننا. شک اور بحث میں گوندا پہلے، باقی فالتو مٹی کو اور بیوی کی ایک ڈمی بنائی، آنکھوں میں پھر نمی بنائی. 24 گھنٹے رونا پٹنا، سوٹا چکنا، پانڈے سٹنا. اللہ معافی اس کے ایکشن تانوں کا پھر دیا کنیکشن. بلٹ ان UPS ہے اس میں، آٹو چارج کا فنکشن جس میں چلتی ساری عمر زباں ہے. بیوی جیسی اور کہاں ہے جو کوئی کہہ کے دیکھو، گھر میں پھر تم رہ کے دیکھو. ہاں جی ساری دنیا اچھی، قدنے اچھی، خالہ اچھی، خالہ کی ہیں بیٹیاں اچھی، اور تمہاری اماں اچھی. ایک بری تو میں ہوں خالی جس نے آن مصیبت ڈالی. تم جیسے سے ہونی تھی بس، ورنہ رشتے آئے 40. پائلٹ کا بھی، افسر کا بھی، بزنس مین اور بینکر کا بھی، فیملی سے بھی، باہر کا بھی، فوجی کا بھی، ایکٹر کا بھی. لیکن اس گھر میں تھی لکھی تجھ جیسے کے پلے پڑ گئی ویلا سلطن گٹو کا حال. میری ساری قسمت سڑ گئی. گھر ہو یا بازار ہو چاہے ہر تھا روب جمائے. بیگم خود پھرتی ہے خالی ہاتھ اور شاپر ہمیں بڑھائے بیگم. شادی کے فنکشن میں جا کے بچے ہمیں چکائے بیگم. بھول گئے امی جی کہنا منہ سے نکلے ہائے بیگم. لمبی بیگم، چھوٹی بیگم، موٹی بیگم، سوٹی بیگم. بیگم کی ہیں لاکھوں قسمیں لیکن کامن خوبی اس میں دنیا اچھی پیڑا شوہر. گھر کی مرغی دال برابر، بندہ پوچھے کیڑی پیڑے، شوہر کی ہر شے میں کیڑے.
یہ کیسی ہو سبزی لائے, آگے ہو شاہ پر لٹکائے, قیمہ موٹا منگوایا تھا, پچھلی بار بھی سمجھایا تھا. چٹ دکھا کے کہہ دے شوہر تم نے خود ہی تو لکھا تھا, بند گوبھی کا پھول ہو آدھا, قیمہ ہو باریک زیادہ. فوراً پلٹا کھا کر بولے اپنی عقل لڑا لینی تھی, میں جو غلطی کر بیٹھی تھی تو ایک کال ملا لینی تھی. مجھ سے کال پہ 10 سیکنڈ بھی پوچھنے تک سے بھی مرتے ہو, اوروں سے تو فون پہ گھنٹوں باتیں ہنس کے کرتے ہو. بالکل یہی ہوتا ہے. ہر الزام ہے ساڈے سر تے, جانے کیا پہنے پھرتے ہو. شیو کرو تو بولے خیرے آج کل بڑے ہو پپو بنتے, 2 دن کی جو شیو بڑی ہو پھر بھی تانا ریڈی سمجھو. شیویں بڑی بڑھا بیٹھے ہو, کیڑا روگ لگا بیٹھے ہو. پھر بھی وہ مظلوم کو آوے, بندہ دسو کتنے جاوے. دنیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, اپوزیشن کے احتجاج میں پولیس کے کردار پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اپنے ایس ایچ او صدیق. السلام علیکم. بہت شکریہ جنید صاحب, آپ نے اپنا ایسا چکا, ورنہ ایمان سے آج کل ہمیں کوئی اپنا نہیں سمجھتا. ایک طرف حکومت ہمیں کہتی ہے کہ غفلت برداشت نہیں کی جائے گی, دوسری طرف ہر مقرر اپنی تقریر میں کہتا ہے پنجاب پولیس سیدھی ہو جائے ورنہ ہمیں سیدھا کرنا آتا ہے. وہ یار پنجاب پولیس ہی ہے سریا جڑا سیدھا کرن ٹر پے ہو, جی اسی پھر سیدھے ہو گئے تو پھر نہ کہنا یار پولیس سے سیدھی ہو گئی. اور وہ بھی نہیں برداشت ہو رہی ہے لوگوں کو, وہ بھی نہیں برداشت ہو رہی ہے. کی کریے کدھر جائے گی. ایمان سے آج میں انٹرویو دینے نہیں آیا, آج تو میں اس کے لیے نوکری مانگنے آیا ہوں آپ سے. اس کے لیے یقین کرے سارے راستے مجھ میں ترلے کرتا رہا بیچارہ کہ سلیم صاحب خدا دا واسطہ جی اتنے کدھر مینوں چینل دے اندر ہی لوا چڈو, اتنے اے سی بھی چلن دیا ہوں, خدا دا واسطہ دے اندر ہی لوا دو. 4 دن دا بیچارہ ڈیوٹی دے رہا سی, چلو افسر لوگ پھر سجے کبھی ہو جاتے ہیں. یہ مسکین مر کے جی ڈیوٹی دے دے کے. رانا لو دیکھو ذرا, یہ کدی دیکھا سی تسی کہ سچو بیٹھا ہوئے تے ڈرائیور ادا ستا ہوئے, جرت ایسی کدی کسی دی. یہ موج لگی ہے, دیکھو موج لگی ہوئی ہے, موجاں دی خراب ہی ہوئی ساریاں. اوئے او رانا, او رانا, او رانا سعید. جی سر. اٹھ کے ڈیوٹی دے ہوئے. چنگی بھلی اما کہندی سی ویلڈنگ دا کام سیکھ لے. ہن سناؤ بہت بری حالت ہے. یعنی کی ہویا پولیس نو کہ انہوں بیچارے نو ویلڈر چنگے لگن ڈے. یقین کرو جنید صاحب 4 دن ہو گئے نے جوانوں نو بیچارے ڈیوٹیاں دیندے ہیں, لانگ مارچ اور انقلاب مارچ اور پتہ نہیں کہڑے کہڑے مارچ دے نال بیچارے کھجل ہوندے ہیں. او یار خدا دا واسطہ نہیں جاندے ہو, سانو او شفٹ ہی بنا چھڈو ساڈیاں. کوئی شفٹ نہیں, کوئی چھٹی نہیں, کوئی کچھ نہیں, نہ روٹی نہ پانی, سڑکاں دے بیچارے کھجل ہوندے. جلوساں شلوساں والے مارچاں والے تے پھر روٹی کھا لیندے اندر وڑ کے اپنے ٹرکاں شرکاں بیٹھ کے گڈیاں بیٹھ کے. او یہ بیچارے کتنے جان, خدا دا واسطہ نہیں دسو یہ کتنے جان. اور میں کہہ رہا نا تم بھی کسی کو پھڑ کے مانگ تک کے کھا لینی سی روٹی, اور جلوس والے کو لے لینی سی. کہتا سر جی ڈر لگتا ہے, کی کریے ڈر لگتا ہے, یہ نہ روٹی منگی کو مارن لگ پے سارے. یقین کرو جلوس دے ہر بندہ تے دلیر ہویا ہوتا ہے. وہ جیڑا بندہ سانو ویخ کے گلی مڑ جاتا سی وہ سڈے سامنے لوڑیاں پان دیا ہوتے. کی کرے بندہ. آپ کا شکوہ تو درست ہے. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا ہمارا شکوہ درست ہے, ورنہ آپ کا میڈیا جو ہمارے ساتھ کر رہا ہے وہ بھی کوئی کم نہیں ہے حضور. ہم نے کیا کر دیا. وہ جی ایک جوان میرا دس رہا سر بیچارا سپاہی آدھا سرکار بھوک نال مرن ڈیا سا, میں اتوں ریڑھی تو پکوڑے لے کے روٹی تے رکھ کے کھان ڈیا سا. کسی اخبار والے نے تصویر کھینچ کے اخبار میں لگا دی کہ حالات کتنے سخت خراب ہیں اور پولیس کے جوان چرگے اڑا رہے ہیں. قسمہ چکے جی روٹی دے اتنے پکوڑے پے سن نے تھلے چرگا لیتا ہے. کہتے جی میں بڑا پٹیا انہوں نے, خدا دا واسطے جی کہڑا چرگا جی چالو پے ہوں. کہنے میں بچوں آلو کٹ کر کھان ڈے ہیں, اگو صافی مذاق کرنے کہتے ککڑ نے آلو کھاتا ہی وہ کٹ کے کھان ڈے. ایسا ظلم ہون ڈے. دیکھو ذرا اوے رانا, او رانا سعید, او رانا مارنا کھائی میرے کو. جی سر. وہ ڈیوٹی کر ہوئے چنگا پلا پا افضل کہندا سی تین دبئی لے جاواں, میں جہاز تو ڈر گیا. پنڈا کے لوگ بچارے جہاز تو ڈرتے دبئی نہیں جاتے, پولیس چ بھرتی ہو جاتے. کہاں چلے جائیں جنید صاحب, کس کو اپنی وپتا سنائے. آپ یقین کریں کہ پولیس واحد اس ملک میں ایسا محکمہ ہے
جو ہر ایک کے لیے ولن ہے، اس کو کوئی ہیرو سمجھتے نہیں. حالانکہ اس طرح کی ڈیوٹی میرا خیال ہے پورے پاکستان میں کسی اور کی نہیں ہوتی. یار یہ کیا ڈیوٹی ہے، کیا ڈیوٹی ہے؟ یہ 4 دن ہو گئے ہیں گاڑی میں بیٹھے ہوئے، اور میں تو چلو پھر سوچا تو یہ اس بیچارے نے تو گاڑی چلانی ہے، یہ کیا کرے؟ اب دیکھیں نا اس کی کیا حالت ہوئی ہوئی ہے. ایمان سے اگر گھر والے انہوں ویخ لین تو چیخا مارن لگ پڑ بن گئی. رانا سعید رانا جی سر. وہ ڈیوٹی دے ہوئے کچہری دے موبائل چارج کا بٹا لایا ہوں تو بڑے ہی پیسے کما. یعنی کی حالت ہوئی ہے کہ کچہری چ موبائل چارج دے پھٹے نو شو روم سمجھ رہے. وہ تو کہڑے تو بڑے پیسے کمانے سن نام مرادا. 24 گھنٹے 18 گھنٹے تک بتی گئی ہوتی ہے تو کہڑے پیسے کما لیتا جاہل آدمی. یقین کرو جنید صاحب پولیس کی اتنی بری حالت ہو چکی ہے، نظر آ رہی ہے سر. میں آپ کو کیا بتاؤں میڈم، ایک طرف جو محکمہ ہے وہ یہ آرڈر کرتا ہے کہ غفلت نہیں برتنی، کوئی کسی کو ہنگامہ نہیں کر رہے دینا، بڑی سختی کے ساتھ نوٹس لینا. دوسری طرف پھر آرڈر آ جاتا ہے کہ اگر کسی نے سختی کی جلوس میں تو چھوڑا نہیں جائے گا. ایک سیکنڈ کی تو معطل کر دینی یار. یقین کرو پولیس والا تو ایڈی تیز معطل ہوتا ہے جنی تیز منہ تو مکھی نہیں اٹھائی دی. جب آپ لوگوں کی اس طرح کی جگہوں پہ احتجاج وغیرہ پہ ڈیوٹیز لگائی جاتی ہیں تو آپ لوگوں کے ساتھ وہ کوئی وین وغیرہ نہیں چلتی، کینٹین بس اور جن میں واش روم وغیرہ ہوتے ہیں؟ بہت اچھے. یہ نام عمران خان ہے جی. خدا دا واسطہ جی کیڑی باتھ روم والی بس، کیڑی کنٹین والی بس؟ نہیں کینٹین بس تو ہوتی تھی، میں نے خود دیکھی ہے. آپ لوگوں کو پتہ نہیں کتنے تسی ویکھی، وہ ہورے کوئی ٹائر لا کے لے گیا. اسی تو نہیں جی ویکھی، ہورے کتنے ہوندی ہے. ایک کنٹین بس اج کل پتہ نہیں کتنے ہوندی ہے، ایک ڈاکٹر فردوس والی سکمان اج کل پتہ نہیں کتنے ہوندی ہے. ایک کے نام مراد مینوں خرک پتہ نہیں کتنے ہوندی ہے. دیکھو ذرا مینوں یہ غصہ چڑھ رہا ہے کہ ایسا جو جاگ رہی ہے بشک ساری رات سوتا رہی ہے، مگر ہم تو جاگ رہی ہے نا. وہ ڈرائیور سوتا ہے. دیکھو اور رانا سعید جی سر. اٹھ کے ڈیوٹی دیو کی کرنے ہیں؟ بین بجانی سیکھ لینا سب میں پنڈوں مفت پڑ لینا. ہوں سناؤ کنا اکے آ بچارا، نہ انہوں اس ویلے سپ کو ڈر لگ رہا ہے تو نہ انہوں جوگی کی جاب کو ڈر لگ رہا ہے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقت تھا، ہمارے ساتھ رہیے گا. واقعی آپ اتنا تنگ آئے ہوئے ہیں ڈیوٹی سے کہ جاب چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے؟ وہ جنید صاحب ڈیوٹی کو کون تنگ جی؟ خدا دا واسطے ساری زندگی ڈیوٹی کی ہے. رواج نویں پی گئے. عجیب حالت ہو گئی ہے پولیس کی. وہ ڈرتا ہی کوئی نہیں پولیس کو. ایک دور ہوتا تھا پولیس کی ایک عزت ہوتی تھی، روب دبدبا ہوتا تھا، اس کا ایک اپنا چارم ہوتا تھا. تمہیں 5-6 دن پہلے کی گل سنانا ہے کہ جلوس میری ڈیوٹی لگی تھی. ایک چھوٹا جہا بچہ نام مراد میرے سامنے یار دیکھو ایسے جو سامنے کو لنگتا نہیں سی، میرے سامنے کہن کی دے ہے مینو کہ بھائی جی میری جھنڈی کی سوٹی ٹوٹ گئی ہے ادھر اپنی سوٹی دے دینا. وہ مینو بھی نہیں پتا لگا گھبرا کے میں بھی دے چڑی. اچھا میں تو ادو دیکھا نام مراد نے جھنڈی اپنی انگل تے چاڑ دی تو میری سوٹی نہ بچیاں نو ڈران دے. وہ میں کہ ڈران والی سوٹی ہے، میں پیچھے چڈی میں ادھر بنا سوٹی کہ مینو ماری نہ میں رولا پا دیا گا پولیس تشدد کرن ڈی. چینل کے کیمرے والے اشارے کر دیں وہ فرنڈے جی ویخ لو وہ فرنڈے. یقین کرو ایسا تو ایس پی کو ڈرتے جنہ چینل کے کیمرے کو ڈرتے ہیں. آ گیا جو کیمرہ سیدھے ہو جاؤ کی کریے یار روب تو ہے. کہتا روب ہے تھی یار کہن دو کہتا روب پولیس نو کدی کسی نے یار کیا سی سب تو علاوہ کو بلا نہیں سی. چوہدری صاحب کہتے سر، چوہدری صاحب یا ملک صاحب کہتے ایس ایچ او صاحب. میرا مطلب ہے روب تو ابھی بھی آپ کا ہے. کس بات کا روب رہ گیا جنید صاحب؟ آپ یقین کریں جلسے جلوسوں میں تو ایسا لطیفہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے کسی کو سنا نہیں سکتے. اب 25-30 بچے نے مینو گھیر لیا. بچے ہی سارے یار 25-26 سال کے منڈے وہ نام مراد میرے ارد گرد پہلے بھنگڑا پان لگ پے. جی میں گلی کے منڈے بلی کا بچہ لب جائے تو وہ کھیڈن نہیں لگ پہ. انج ہونڈے کلا سپاہی ویک کے جلوس وہ کھیڈن لگ پہ. وہ سارے آلے دوالے میرے کٹھے ہو گئے. میں ایک دم دیکھا میں بیلٹ کے نال پستول لایا سی. وہ ایک نام مراد شوخے بچے نے وہ کور چو پستول ہی کٹ لیا. وہ میں کوئی کیتا یہ کور خالی ہو گیا بیوقوفا. کہنا خالی ہو گیا تو پوجے چھونے پوا لیا. دیکھو ذرا
ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਨਾ ਸੀ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਅੱਛਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ, ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਇਸ ਕਵਰ ਤੇ ਅਗਰ ਝੋਲੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪਿਸਤੌਲ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਫੜਾ ਬੇਵਕੂਫਾ, ਪਿਸਤੌਲ ਇਹਦੇ ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਟਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜੁਗਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਏਡਾ ਬੁਰਾ। ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ, ਓਏ ਓਏ ਉਹ ਰਾਣਾ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ? ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੈਮਰਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਬੇਵਕੂਫਾ। ਜੀ ਸਰ, ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਐਵੇਂ ਢੋਲ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਿਆ, ਮੇਲੇ 'ਚ ਧਮਾਲ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਮੇਲੇ 'ਚ ਧਮਾਲ ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੋਣੀ? ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਜਾਜੇ ਕਲੰਦਰੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲੱਗਣ ਦੇ। ਧਮਾਲ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੱਭ ਜਾਣੇ ਸੀ। कैसा जाहिल आदमी। इसकी तो वाकई बहुत बुरी हालत हुई है। ਉਹ ਇਸ ਕਦਰ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਜਨਾਬ, ਮੱਤ ਵੱਜ ਗਈ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਮਸਕੀਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗੱਡੀ ਕੱਢ। ਤੇ ਏਡਾ ਬੇਵਕੂਫ ਆਦਮੀ ਚਿੰਚੀ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠੋ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੁਰਾਦਾ, ਚਿੰਚੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕੋ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਥਾਣੇ 'ਚ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ ਥੱਲੇ ਉੱਤਰ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਕੱਢ, ਐਸਐਚਓ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਅੱਗੋਂ ਐਸਾ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਆਖੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦੱਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਲੈਣ ਕਰੂ ਤਾਂ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੋਖਿਆ ਗੱਡੀ ਕੱਢ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮੱਤ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁੱਟਣਾ ਗਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਸਿਪਾਹੀ ਤਬਕਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸਖੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਜੀ ਆਵੇ ਨੇ, ਵਰਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਜਾਲੀ ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਲੀ ਆ ਤੇ ਅਸਲੀ ਵੀ ਭਰਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸਲੀ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਲੀ ਭਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਵਿਲਨ ਸਮਝਦਾ, ਹੀਰੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ। तो हीरो बन के भी तो दिखाए ना पुलिस। ਉੱਠੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਆ। एक्सक्यूज मी, सॉरी जी, मैं कह रही हूँ, उठो जी राणा साहब, उठो, ये गाना करना है। राणा साहब, ओ राणे जी सर, उठो, ड्यूटी ते आया, की करन दे? ਐਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣੀ, ਮਠਿਆਈ ਵੰਡੀ, ਡੋਜ਼ੇ ਸਮੋਸੇ ਵੇਚੇ ਹੁੰਦੇ, ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਤੇਲ ਦੀ ਛਿੱਟ ਤੋਂ ਡਰ ਗਿਆ। तेल दी छिट तो जरे वेखो की दलील होंदे आ बेचारा। की शायर कह गया कि बंदा एक छिट तो डर के किन्ने जलूस भुगतदा। नौकरी करने वाली तो हालत ही नहीं रह गई जुनैद साहब। अब तो सिर्फ वो बंदा नौकरी कर सकता है जिसका कोई मामा चाचा ताया को एमएनए एमपीए हो, वरना आदमी जुलूसों में ड्यूटियां लगा लगा के मरने वाला हो जाता है, या पुलिस लाइन में खज्जल हो जाता है बड़ा बड़ा। इतनी बुरी हालत हो गई। ये बार बार तुम जुलूसों का ताना क्यों दे रहे हो? वो सर मर गए हैं जुलूसों की ड्यूटी दे दे के। यार अजीब बात है, इन जुलूसों में जो कायदीन तकरीरें कर रहे हैं वो भी तो मुल्क की खातिर कर रहे हैं ना, इतनी तेज बारिश के बावजूद। उन्होंने तो बारिश की तकरीर करके वजीर आज़म लगना है, तो मैं ज्यादा डीएसपी हो जाऊंगा। वो भी जो कोई मेरी एमएनए एमपीए की सिफारिश हुई थी। ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਨੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੂੰਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਵੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ਾ, ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਧਿਆਨ ਪਵਾਉਣੀ ਤੇ ਉਂਝ ਪਵਾ, ਮੇਰੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਈ? अच्छा इसको तो उठाए ना। ਓਏ ਰਾਣਾ, ਉਹ ਨਾ ਮੁਰਾਦਾ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਆ, ਔਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਓਏ ਰਾਣਾ ਉੱਠ ਪੋਏ। ਜੀ ਸਰ। ਉਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ਾ, ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਤੂੰ? ਉਹ ਫਿਊਜ਼ ਬਲਬ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਬਾੜੀ ਅੱਗੇ ਵੇਚੇ ਹੁੰਦੇ, 200-250 ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ ਫਿਊਜ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ। ਕੁਝ ਜਲੂਸਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਛੱਡਿਆ, ਰਹੀ ਸੀ ਕਸਰਾ ਜੀ ਨੇ ਕੱਢ ਛੱਡੀ। नाज़रीन, ये था आज का हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।